اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کائنات کی بساط کو بسانے میں اپنی ربوبیت اور الوہیت، خلاقیت، رحمانیت اور رحیمیت کے بھرپور مظاہرے فرمائے۔ اس کی کائنات کی حدود کا اس کی ذات کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی مخلوقات ہیں، ان کے نظام کیا ہے، وہ صرف وہی جانتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی جہان بسائے ہیں وہ ان کا اس نے ایک جہان کی طرف رخ رکھا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو جہانوں کا آپس میں تعلق ہے، اس جہانوں کا جو ربط ہے وہ ایک جہان سے سب کا ربط ہے۔ اب وہ جہان کتنے ہیں؟ علماء نے کسی نے فرمایا ہے 40,000 جہان ہیں، جن میں سے ہمارا ایک ہے، کوئی کہتا ہے کہ 80,000 ہیں، مگر حق یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے تخلیقات کا تمہارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جس کا شمار کر سکو، وما جنود ربک یعلم الا هو، میرے جو لشکر اس کائنات میں چل رہے ہیں وہ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس جہان کی تخلیق جو ہے اس کی ابتدا بھی بڑی ہوئی، اس کی نہیں بلکہ سارے جہانوں میں کائنات کی جو تخلیق ہے اس کا انداز ربوبیت بھی بہت عجیب۔
علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات تخلیق فرماؤں تو اس نے اس کائنات کی تخلیق کے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اس کے احاطہ علم میں تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب یہ جو سورۃ یاسین کی ابتدا ہے یہ کائنات کی ابتدا سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھے۔ ان میں ایک یاسین ہے، ماہی ہے، حاشر ہے۔ یہ جو 10 نام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیق کی کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جب اللہ اس کائنات کو 1000 سال بعد تخلیق کرنے والا تھا تو اس نے ابتدا فرمائی یاسین، یہ محمد رسول اللہ کا نام، احمد محمد اس طرح کے نام، ماہی حاشر یاسین۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس نے قسم کھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مقدس و مطہر کا اعلان کر کے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، اور پھر اپنے اس پاک کلام کی جس کو وہ اس کائنات میں لانا چاہتا تھا اس کی قسم کھا گیا، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی۔ یاسین کے بعد اس نے کہا مجھے قسم ہے اس قرآن کی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جس کو میں نے لانا ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال تخلیق کائنات سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا، یعنی تخلیق میں ابتدا اس نے کی ہے محمد رسول اللہ کی ذات سے۔ عجیب بات، اس نے تخلیق کے کائنات کی ابتدا میں سب سے پہلے اس نے محمد الرسول اللہ کو بنایا اور پھر باقی کائنات کو بنایا، تو کائنات کی ابتدا ہے محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی تھے؟ پوچھا۔ اب اس کا ایک ظاہری جواب تو ہے نا جس کو جو ریکارڈ پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ 40 سال کے بعد مجھے نبوت ملی ہے، ظاہراً تو یہی ہے اس جہان، مگر آپ نے جواب یہ نہیں دیا۔ چلو اگر بہت پریسائز آپ بننا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا آدم بین الجسم والروح، میں تو اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم جو ہے وہ جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی ان کا بھی وجود نہیں تھا، میں تو اس وقت نبی تھا۔ مطلب یہ کہ کائنات کی تخلیق جو ہے اس سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کو 1000 سال پہلے محمد رسول اللہ سے ابتدا فرمایا۔ تو عجیب اس کی کائنات کے معاملات ہیں۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عطا فرمایا؟ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان اور عظمت کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا چلا جائے گا، وہ سارے کے سارے جہانوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ یہ جہان ہے، عالم دنیا ہے، یا عالم ذر تھا جو پیچھے کھڑا ہے جہاں ذریت ہے آدم کی ابھی موجود اور آئی نہیں، یا اس کے بعد آگے جو برزخ اور قبر کا جہان ہے وہ ہے، یا آگے عالم خلد ہے، جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی نسبت کا ذرہ پہنچ گیا ہے، وہ سارے کے سارے جہانوں میں کامیاب ہوتا چلا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے محمد رسول اللہ کا تعارف کروایا، پھر کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اسی لیے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کا تعارف کراتے ہوئے آئے، بتاتے ہوئے آئے۔ جب کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو جہنم کے عذابوں میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس کو نامراد کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی اور محمد رسول اللہ کی نسبت کو کاٹ دیتا ہے۔ بس۔ اور جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو وہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے اوپر وہ رحم اور فضل کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے ہزاروں میل دور بستے تھے، مگر ان کے دل میں محمد رسول اللہ کا فیضان نبوت بھی بستا تھا۔ وہ ہزاروں میل دور سے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت سے انہوں نے خزانے پائے اور اپنے آپ کو سارے جہانوں میں سرخرو کر گئے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، 209 سال عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا نوح ہے، اور کما قال۔ 100 سال سے بھی کہیں اوپر عمر تھی ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو کہاں سے لائے؟ فارس سے وہ چلے، خود بھی پادری کے بیٹے تھے، جو زرتشتیہ تھا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے زرتشتیوں کے جو معبد تھے، عبادت خانے تھے، ان کا جو ہے وہ انچارج تھا ان کا باپ۔ آگ کی پوجا جس کے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، کہاں سے اس کو اٹھایا، کتنے ریگستانوں میں اس کو گھمایا، کہاں کہاں وہ بکتا ہوا آیا، اور اخیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت سے جو جڑا، کامیاب۔ تو آپ اور میری نجات کا مدار ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس حد تک جڑے ہوئے۔ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق جس قدر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اور ہدایت کا نظام جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ بہت آتا ہے، اس کے اندر ایمان بھی بہت ہوتا ہے۔ ایمان کی بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت۔
اور وہ اتنی گہری کب ہو جاتی ہے کہ زمانے کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے رہتے ہیں، لیل و نہار کی گردش مختلف اس کے لیے ماحول بناتی رہتی ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو اپنی زندگی کا حاصل بنا کر اس کے ساتھ وہ نسبت قائم رکھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی ایمان۔ وہاں جب اس دن کچہری لگے گی اللہ کی، تو اس سارے کے احوال اللہ نے یہاں اپنے اس پاک کلام میں بتا دیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو علوم کی بڑی بڑی جو تقسیم کی ہے علماء نے، وہ دو طرح کے علوم ہیں۔ ایک علم کے شعبے کو کہا جاتا ہے علم الابدان، اور دوسرے شعبے کو وہ کہتے ہیں علم الادیان۔ علم الابدان جو ہے وہ صرف اس جہان کے اندر کا جو حالات ہیں ان پر تبصرہ کرتا ہے، اگر انسان پر بھی کرتا ہے تو اس کے صرف جسم سے متعلقہ امور پر بحث کرتا ہے۔ جو انسان کی اس کھال کے اندر ایک اور انسان چھپا بیٹھا ہے جو اصل انسان ہے، اس کے بارے میں وہ نابلد ہے، اس کو ہی پتہ۔ اور جو علم الادیان کے ماہر ہوتے ہیں اور پھر علوم باطنیہ تک ان کی دسترس ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر جو اور انسان روح کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جو ان کے علوم کے حامل ہوتے ہیں، وہ اصل میں انسان ہوتے ہیں، اور انہی کے طفیل اللہ دوسرے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قریش مکہ نے جب یہود یثرب کے پاس ایک وفد بھیجا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے آپ اصول یا کوئی ایسے سوال بنا کر بتائیں، کیونکہ آپ کے ہاں پرانے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی کتابیں ہیں، آپ کے پاس ایسے علماء ہیں، راہب ہیں، ایسے احبار ہیں، قسیسین ہیں، آپ جو ہے ہم آپ کے پاس وہ علومات ہیں، آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں، تاکہ ہم پھر اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیسا۔ تو وہاں انہوں نے سر جوڑ کر جو انہیں سوال بنا کر دیے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھیں روح کیا ہوتی ہے۔ یہ علم الادیان ہے نا، علم الابدان تو نہیں۔ روح کے بارے میں کیا؟ اسی طرح دوسرے بھی انہوں نے تاریخی سوال بھی کیے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، سب کے جواب موجود ہیں۔ تو جب روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ بتائیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، امر ربی ہے، عالم امر کی مخلوق۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ وہ انسان کے اندر کا جوہر ہے جس کے علوم ہم کم لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس روح کے علوم کے متعلق بات کرے۔ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ علوم عطا فرماتے ہیں، اور وہ ان علوم کے زور پر انسان کی روح کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس کو ایسی اصلاح کرتے ہیں کہ وہ اس کو عالم امر سے آگے اللہ کی ذات پر عالم لامکاں تک لے جاتے ہیں اور وہاں کے احوال بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا بھی محمد رسول اللہ کی نبوت کے خاک پاک کے زروں کا صدقہ ہوتا ہے جسے عطا ہوتے ہیں۔
وہاں جب کچہری لگے گی وہاں سمجھ آئے گی کہ یہ نسبت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ علم کیا ہے۔ وہاں ایک حسرت ہوگی بڑی عجیب۔ اس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ اگر آج ہمارے پاس ساری کی ساری زمین کے سارے خزانے مجھے عطا ہو جائیں تو میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں وہ سارے کے سارے دے کر بھی میں کسی طرح ہدایت لے لوں، میں وہ نسبت لے لوں جس نسبت کے امین اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے وہ خزانے لے کر محمد رسول اللہ کی نبوت کا ڈنکا بجایا تھا اللہ نے، میں اس میں سے کچھ حصہ پالوں۔ اس کے لیے چاہے مجھے ساری دنیا کی خزانے میرے پاس ہوں، تو یہ حسرت وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں اگر تو اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو اللہ نے خزانوں کی ایک کائنات بسائی ہے، جو آپ کے قلب اطہر اور صدور مطہر و مقدس کے اندر ایک جہان آباد کیا ہے اللہ نے اپنی معرفت کا، اس میں سے اگر آپ یہاں چاہیں تو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی اقتدار کے، بغیر کسی اور چیز کے، صرف آپ اپنے حضور قلب کا رخ ادھر کر لیں، آپ کو یہ خزانہ وہیں عطا ہو، اور اسی حضور قلب کا نام ایمان۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ حیات طیبہ جو ہے وہ مکے میں اس بستی میں گزری ہے، اور کتنے لوگ تھے جو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، بحث کرتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر سوال جواب کرتے تھے، کچھ بھی نہ پایا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں بھی کتنے لوگ تھے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ بحث و تمہیس میں گزار گئے، اگر ہدایت نہیں پائی۔ تو اس وقت جن انسانوں کو یہ حسرت اور یاس اور یہ ساری باتیں وہاں یاد آئیں گی، تو ان کے اندر جو اس وقت تڑپ پیدا ہوگی، اس تڑپ کا یہاں تذکرہ اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہاں ہوگا، آج موقع ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، بڑا جس نے ظلم ڈھایا اپنی ذات کے ساتھ، بڑے ظالم ہو، بڑے بدبخت ہو، بڑے بد نصیب۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر یہ جو ظالم طبقہ ہے اس کے پاس مَا فِی الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ، زمین میں جو کچھ بھی ہے، کوئی خزانے ہیں، کوئی سونے کے پہاڑ ہیں، کوئی معدنیات ہیں، کوئی اقتدار ہے، کوئی فوج ہے، کوئی کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس زمین میں آپ کے تصور میں آ سکتا ہے، مَا فِی الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور وہ تم سارے کے سارے فدیے میں دے ڈالو، اس کی قیمت میں اللہ کے سامنے ڈھیر کر دو، فرض کرو، تو اللہ کہتا ہے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، سوائے شرمساری کے اور تمہارے پاس کچھ نہیں، بڑی شرمسار۔ اگر تم ایک مثال ہے، ویسے تو کیا وہاں کافر جو ہے وہ کیا دے گا، اور وہ کائنات بھی اسی کی اپنی ہے، اللہ کے حضور کیا ہے کوئی، وہ اللہ کیا اس سے متاثر ہوگا؟ وہ کہتا ہے تم جتنا بھی میں نے اس زمین میں اپنے خزانے بکھیرے ہیں، وہ سارے کے سارے تم اکٹھے کر کے وہاں لے آؤ اور اپنے فدیے میں دینا چاہو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب تم میری ناراضگی، میرے عذاب کی بھڑک، جہنم کی آواز، اس کا سیک تم دیکھو گے، تو
تو سوائے وہاں شرمساری کے تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اللہ کے درگاہ میں کھڑے ہو کر حاضری کے وقت جو شرمساری ہے، صوفیاء کہتے ہیں یہ شرمساری جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے بھی بہت بڑا عذاب۔ آج ہم اس شرمساری سے بچ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ اس کے لیے آپ کو زمین کے خزانوں میں سے چھوڑ آپ کو 1 ٹکا نہیں لگتا۔ یہاں اگر آپ آج بیٹھے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر فیصلہ کرتے ہیں، آپ 1 قدم نہ چلے، وہیں جہاں بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے رہیں۔ آج بھی گنبد خضرا جو ہے وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ مدینہ شریف یہاں سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2000 سے 2500 میل ہے یہاں سے۔ آپ بس وہاں بیٹھ کر دل کی گہرائی سے فیصلہ کریں اور اپنے دل کی باغ ڈور اس ہستی کے حوالے کر کے اپنی نسبت اس ہستی کے ساتھ اعلان کر دیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے لیے یہ خزانہ بہت یہی چاہیے۔ اسی کو ہدایت بھی کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم اندر خانے بڑے تحفظات کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب ابلیس نے تماشے لگا رکھے۔ ہم پہلے اپنی منزل طے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور اس کے بعد آپ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ جو پہلے سے ہی اپنے آپ کو بیچ کر اپنے نفس کے حوالے کر کے آ رہا ہے، تو وہاں سے کیا پائے گا؟ آج کا المیہ جو ہے تصوف میں، باقی باتیں آپ ظاہری علوم چھوڑ دیں، تصوف کے المیوں میں سے ایک المیہ جو اس وقت روئے زمین پر ابلیس کے ہاتھ میں بہت بڑے ہتھیار کے طور پر موجود ہے، اور جو وہ ہر ایک پر استعمال کرتا رہتا ہے، وہ یہی ہے کہ تجھے اتنا عرصہ تو ہو گیا کرتے ہوئے، نہ تو تینوں کوئی آمدنی ہوئی، نہ تیرا بینک بیلنس ودیا، نہ تیری ہٹی دے وچ کوئی ترقی ہوئی، نہ تیرا فلانا مسئلہ حل ہویا، نہ تیرا فلانا کام ہویا، بلکہ اگلی نالو چگلی ہو گئی، الیاذ باللہ۔ تو یہ اگر تو یہ چھوڑ چھاڑ کے اس پاسے محنت کرے ہاں تو تینوں سارا کام ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تیرے پاس دنیا کی ساری دنیا موجود ہو اور تو وہ ساری جھونک دے اس دن میرے حضور، لفتدت بہی واسر الندامت لما رہا وہ لگا، جب تو عذاب دیکھے گا تو تیری ہر چیز جو ہے ندامت اور شرمساری سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو میرے حضور کھڑا ہو کر میرا سامنا نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ بتا رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی یہی فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم۔ کہتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، اگر وہ جتنی زمین کے خزانے ہیں اس سب سے اور بھی جتنے پہلے ہیں اتنے اور، یہاں تو ایک ہے نا جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں جتنا کچھ زمین میں ہے اور اس سے اتنا اور، یعنی ڈبل، وہ بھی اگر ہو اور تم دو، تو وہ کہتا ہے ما تقبل منہم، وہ قبول نہیں۔ تو کہاں سے لائے گا؟ کہ وہ تو میرے تھے سارا کچھ، تیرا کیا تھا؟ میری تخلیق کی ہوئی چیز سے تو مجھے متاثر کرنا چاہتا؟ تیرے پاس میں نے کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اعلان کیا تھا، قرآن کی اپنے کی قسم کھائی تھی، نام لیا تھا میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میں نے اعلان کیا تھا اور بتایا تھا
کہ میری تخلیق کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ تو نے پسند نہیں کیا، اس کو تو نے پسند نہیں کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ تو تجھے پسند نہیں آیا۔ تو اب جو تو میرے سامنے کھڑے ہو کر ساری دنیا کے خزانے لے کر میرے قدموں میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، تجھے حیا اور شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے کوئی ندامت نہیں ہوتی اس بات پر۔ اب تو مجھے یہ سارے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ لما رأى العذاب، جب جہنم کی بھڑک جو ہے اور اس کی تپش، وہ سارا کچھ ہے، اب تو مجھے یہ دکھا رہا ہے۔ تو جب وہاں کچھ بھی تیرا مل نہیں لگتا تھا، اتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کثیر جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے، مگر ان کے گھروں میں 2 وقت کا کھلا راشن بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ایک کھاتے تھے، ایک کھانا اور باقی فاقہ کرتے تھے۔ اتنے بھی صحابہ تھے، انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لینے والی چیز کیا ہے، وہ انہوں نے وہ لی وہاں سے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں ان صحابہ، عجیب معروف واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور، ایک بندہ صبح سویرے نماز پڑھ کے آتا تھا، بوریہ کا اس کا لباس ہوتا تھا، اور وہ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے وہ واپس جلدی نکل جاتا تھا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت جلدی سے نکل جاتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کبھی پوچھا تو نہیں اس سے کیا مسئلہ، پتہ کرو اسے کوئی مسئلہ ہوگا، اتنا جلدی جو آتا ہے سلام پھیرتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو دوسرے دن جب وہ آئے تو صحابہ نے روک لیا، بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں، بیٹھو، کدھر جاتے ہو؟ یہ کہا نہیں مجھے جلدی ہے جانے کی۔ تب وجہ کیا؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں ٹوٹل کائنات یہی ایک بوریے کا لباس ہے جو میرا اور میری بیوی کا سانجا ہے۔ جب صبح کے لیے میں نماز کے لیے آتا ہوں تو میں یہ پہن لیتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ لپٹ کر کسی چیتڑے پوتھڑے میں بیٹھ جاتی ہے، پھر میں جاتا ہوں تو میں وہ پوتڑا پہن لیتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں جس سے یہ نماز ادا کرتی ہے، اس لیے میں جلدی جاتا ہوں۔ صحابہ یہ سن کر بڑے پریشان، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا اس کو حالت یہ ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گئے، انہوں نے اپنے گھروں سے جو کچھ بھی لیا، کسی کی جو توفیق تھی وہ کر کے لے آئے، اچھا خاصا سامان ہو گیا، انہیں جاتے دیر ہو گئی، پورا ایک 8-10 بھار بن گیا، 8-10 من چیزاں لے کے چلے، بڑے خوش گھر جا کر اونٹ کو بٹھایا، سامان اتارا۔ بیوی ناراض ہے، بھائی نماز کا ٹائم جو ہے جا رہا ہے تو تم کیا کرتے پھر رہے؟ اس نے کہا نیک بخت دیکھ آج باہر کتنا سامان آیا، آج تک گھر بھری گیا آپ نے۔ اس نے کہا تجھے حیا اور شرم نہیں آئی؟ تو نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبت کی تھی نا، تب تجھے یہ ملا۔ تو نے یہی کہا ہوگا نا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر تو نے اللہ کی غیبت کی، تجھے شرم نہیں آئی؟ کیا ہوا جو ہمارے پاس سامان نہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طوفان برپا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا یہی ہے، جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں ہمیں جو لباس ملے گے دنیا کا کوئی بادشاہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں لیتی، میں واپس لے جاتی۔ اس کیفیت کا نام ایمان۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم یہاں، میں نے یہ سارے خزانے تمہارے لیے بکھیر رکھے۔ عجیب بات ہے۔
ایک دفعہ عراق سے خراج آیا، خراج جو آتا ہے ہر سال جو ٹیکس کے طور پر، تو آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ عراق سے خراج آیا ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کا غلام ساتھ تھا، اسے لے کر آپ نے وہ خراج کا معائنہ کرنے گئے۔ وہاں جو اونٹ تھے خراج میں آئے ہوئے، وہ فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ اونٹ ہی نہ گن سکے، اتنے اونٹ تھے، باقی چیزیں علیحدہ۔ وہ اونٹ گنتے 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 جو ہے وہ تھک گئے، ادھر سے پھر دوسری نماز آ گئی۔ تو ان کے غلام نے کہا امیر المومنین یہ دیکھے اللہ کا کتنا فضل ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا ہے، فضل وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اللہ کے نام کے لیے بانٹا، فضل تو وہ ہے، یہ تو کچھ جس کو بھائی یہ کیفیت، اس سارے مجاہدے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہماری نسبت قبول فرمائی ہے، ہمیں اللہ کے نور اور اپنے فیضان سے ہمارے قلوب اور ہماری ارواح کی رگ و ریشے کو آپ نے منور فرمایا ہے، ہمیں قبول فرمایا ہے، اپنے در کا دربان بنایا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس ہستی کے دربان کے ہم غلام ہیں، اور اگر ان میں یہ کیفیات نہیں ہیں تو ہم فراڈی جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دنیاوی چیزیں وہاں جا کر آپ کے پاس پوری زمین کے ما فی الارض لافتدت بہ، سارے کا سارا جو ہے تم فدیہ دے ڈالو اس کے بدلے میں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، تمہیں منہ چھپانا پڑے گا، سر چھپا دیں۔ اللہ کہتا ہے ندامت سے چھپے چھپے پھرو گے، وہاں سامنا نہیں کر سکو گے میرے محمد کا، میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہے ہو۔ لما رأوا العذاب، اور تمہیں عذاب جہنم وہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈرامے بازی وہاں نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ میں کر رہا ہوں، تمہارے درمیان فیصلہ میں کروں گا، بالقسط، انصاف ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہتا ہے وہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، اب اللہ نے کسی پر کیا ظلم کرنا، تو خود ہی ظالم، میں نے نہیں ظلم کرنا کسی پر۔ ہر بندہ جو یہاں اس کائنات کی زمین پر اللہ کی طرف سے اس جہان میں زندہ سانس لے رہا ہے، کافروں کو تو چھوڑ دو، جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو شفاعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا امیدوار ہے، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اللہ کہتا ہے یہاں اپنا معائنہ کر کے خود دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو میرے حضور حاضری کے وقت۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، کہ یہ نہ ہو کہ تم منہ چھپاتے پھرو شرمساری سے میرے سامنے۔ لما رأوا العذاب، عذاب اس کا انجام عذاب۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، میں پوری طرح وہاں حق کا فیصلہ کروں گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور میں کبھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس تم یہ جو یہاں کا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تجھے نہیں پتہ یہ ارض و سما میرا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ میری ملکیت ہے، تو کیسے اس کا مالک بن گیا جو اس دن مجھے ساری یہ کائنات کی چیزیں تھی وہ خواہش کرے گا جب میں اسی طرح مجھے مل جائیں تو میں اللہ کے حضور، ارے یہ تو میرا ہے، تیرا تو ہے ہی نہیں۔
اس پر کیسے ملکیت جتا کر ذہن میں یہ شیطان بسائے بیٹھا ہے جی وہاں جا کر میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ میرا ہے. کہتا ہے تجھے میں نے یہاں لا ان وعد اللہ حق، وعد حق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ حق ہے. ابی ارادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 باغ تھے معروف باغ. ایک میں کھجوریں کہتے ہیں 1000 تھیں پودے، اور ایک میں 600 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک منافق سے. آپ نے ایک کھجور کا درخت کا فرمایا بھائی وہ دے دو. دوسرے صحابی کے گھر میں اس کے کھجور کی ٹہنی جاتی تھی تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ میں اس کی کھجور کی ٹہنی جو ہمارے گھر میں آتی ہے اس کی کھجوریں گرتی ہیں وہ میں چن چن کر اس کو واپس پھینکتا ہوں اس ڈر سے کہیں میرے بچے اٹھ جائیں اور وہ نہ کھا بیٹھیں. تو میں اسے کہتا ہوں تو یہ کھجور ہی مجھے دے دے. تو یہ دیتا نہیں. آپ فرمایا اگر آپ نے بلوایا اس کا بھائی ایک کھجور ہے تو اگر دیتا ہے تو دے دے، یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں دیتا. کسی نے کہا بھائی 10 کھجوریں لے لے اس کی بجائے، کہا نہیں مانتا. کسی نے کہا 100 لے لے، نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے یہ کھجور خرید دے اور وہاں جنت میں مجھ سے باغ لے لے. ابھی ارادہ بیٹھا ہوا تھا. یا رسول اللہ اگر میں اپنے یہ باغ اسے دے دوں تو پھر مجھے جنت وہاں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل جائے گی. اس نے کہا میں نے دی. اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ 1600 کھجوروں کے درختوں کا باغ جو ہے ایک کھجور کے بدلے میں، اور اس بھی جو ٹہنی تھوڑی بہت ادھر آتی تھی. وہ جب بات طے ہو گئی وہ گھر گئے اور باہر کھڑے ہو کر باغ کے باہر جہاں ان کا گھر تھا انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں نے کھجور جو ہے باغ یہ دے دیا ہے. انہوں نے سمجھا شاید پھل بیچا ہے اس کا، جیسے ہم آم نہیں آموں کے باغ بیچتے پھل. انہوں نے کہا اچھا سودا کیا ہے. فرمایا بہت زبردست. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کاروبار اچھا کرتے، اچھا سودا کیا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا نیک بخت یہ میں نے دے دیا پکا اور وہاں جنت میں لیا ہے. انہوں نے کہا ست بسم اللہ مجھے پتا تھا تو بہترین سودا کرے گا، انشاءاللہ اس سے بہتر سودا اور ہمارے حق میں کوئی نہیں، دے دو. وہ غریب کی بیوی تھی جس کا قصہ میں نے بتایا، یہ امیر کی بیوی ہے، یہ بھی اسی ٹکر کی ہے. اچھا کیا ہے. 1600 کھجوریں جو پکی ہوئی باغ تھی دے دی اسے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کے 70 محل جنت کے اندر دیکھتا پھر رہا ہوں. اس کے محلات کی تعداد اتنی ہے کہ ان تعداد کو گننا مشکل ہے، اور باغات کی تعداد اتنی ہے گننا مشکل ہے. جو اس نے یہاں کھجوریں دی ہیں اس سے وہاں جو اس کو عطا ہوئی ہے میں دیکھ رہا. جس کا مزاج یہ ہو وہ محمد رسول اللہ کے فیضان کا دعویٰ کرے. ہم لوگ ڈرامے کرتے تھے. شرم ساری ہوگی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ رحم کرے. تصوف کے نام پر ڈرامے بازی جو آج کے دور میں شروع ہے، اس سے پہلے بہت اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. پہلے تو لوگ آتے نہیں تھے، اگر آتے تھے تو پھر ادھر ہی کے ہو کر رہ جاتے تھے. آج کے دور میں ہمیں ہماری 50 جگہ جو ہے وہ بال اڑے ہوئے. وی بوئے اسد دمیلے سارے بھگتاؤنے اس ایک بوہا تصوف دا ہی ہے جو موڈ بن گیا تھا آ گیا نہیں تو چلو جان دیں. ہم نے اپنی زندگی کی لاسٹ پرائرٹی میں اللہ کے دین کے اس پاکیزہ شعبے کو رکھا ہوا. وہ دیکھ نہیں رہا، اسے پتہ نہیں، وہ سامنے کھڑا نہیں ہوگا. جب ہمارے سامنے وہ ہوگا ہم کھڑے ہوں گے
وہ کہتا نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں گا لما رأوا العذاب، جب تم یہ دیکھو گے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، تم سے تمہاری شرم ساری چھپ نہیں سکے گی، تو منہ چھپانے کے قابل نہیں۔ فَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، میں انصاف تو کر دیں، هُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ سب کچھ تو میرا ہے، تمہارا کیا؟ اس زمین و آسمان کے اندر تم نے کوئی چیز بنائی ہو تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ساری خدائی جس کے قبضہ قدرت پہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں ہر میری چیز ہے، تو کون ہوتا ہے؟ کتنی مثالیں ایسی ہیں، کتنی، جس کا کوئی تصور نہیں۔ بادشاہ تھے، یہ جو ابھی یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے پر کھلے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے کھا بھی رہے ہیں۔ یہاں کا آپ کو پتہ ہے رضا شاہ پہلوی جب بادشاہ تھا، اس کی جو بیگم تھی، صرف اس کے اندر سونے کی کھڑکیاں، سونے کے پردے، سونے کے جوتے، سونے کا لباس، سونے کا تاج، وہ سراپا سونا ہی بن کے پھر رہی ہوتی تھی۔ اب پتہ کیا ہے، نیو یارک کے اندر ایک ہوٹل کے چھوٹے سے کمرے کے اندر رہتی ہے، اور وہاں جو ہوٹل کی وہ جو بناتے ہیں نا اس کی سلاد، وہ سلاد کاٹ کر کے وہ ہوٹل میں بناتی ہے، اور اس کے بعد اس میں سے جو اس کو دہاڑی ملتی ہے اس میں سے اس کی روزی چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ بہت بڑے دھوکے میں آ جاتے ہیں کسی وقت، بہت بڑے دھوکے۔ یہاں تک اس جہان کے اندر رہنے کا تعلق ہے، اس کے رہنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کا قرآن جس کو پسند کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام جس کی تائید کرتی ہے، وہ سٹیٹس جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ تھے جو امیر تھے۔ ملکہ زبیدہ رحمہم اللہ کی جو ہارون الرشید کی بیوی تھی، وہ جب اس جہان میں زندہ تھی تو روئے زمین کی سب سے امیر عورت وہ تھی، سب سے امیر، باقاعدہ طے ہے۔ اس سے بڑھ کر اس وقت زمین کے اوپر کوئی امیر عورت اور نہیں تھی جتنی وہ تھی۔ 19 لاکھ سونے کی اشرفیاں خرچ کر کے اس نے نہر زبیدہ بنا کر حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں پانی کے حوض بنوا دیے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں حج پر گیا تو اس دور میں جو خیمے لگتے تھے مینا عرفات میں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے تھے، اور آپ نکل جائے تو دھیان نہ رہے تو پھر وہ بھول جاتا تھا کون سی گلی ہے کون سی، کہ ایک ہی طرح کے سب کچھ تھے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح میں چلتا چلتا تو میں وہ نہر زبیدہ کے پاس جا پہنچا، خیمہ بھول گیا۔ تو وہاں جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کو تو 900 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی کہیں کہیں اس نہر کے جو نشانات ہیں اور اس کے اوپر جو پتھر کا کام ہوا اور جس طرح پانی کا بہاؤ اس کے انجینئروں نے لایا ہے، میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اس نے صرف اللہ کے لیے، حاجیوں کے پانی کے لیے اس نے پانی میں جانوروں کے حوض علیحدہ بنائے تھے، انسانوں کے پینے کا پانی علیحدہ تھا، غسل کرنے کا علیحدہ تھا، کپڑے دھونے کا علیحدہ تھا، اور واش روموں کے لیے علیحدہ حوض تھا۔ ایسے اس نے بنایا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا بی بی تجھے تو اس کا بڑا ثواب ہوا ہوگا۔ اس نے عرض کی حضرت مجھے تو صرف ایک فکرہ میں نے بولنا تھا، مجھ سے تو وہ ثواب نہیں سنبھالا جاتا، میں نے کون سا کوئی ہتھوڑے چلائے تھے، میں تو حکم ہی دینا تھا نا۔
کہ نہر بنا دو، اگلے سال جب میں آؤں تو یہاں پانی پانی ہونا چاہیے، کسی حاجی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے تو ایک لفظ بولا تھا، ایک فکرہ بولا تھا، بن گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب وہ انجینئر نے بنا کر اس کو سارا خرچے کا بل کی فائل اوپر محل میں بھجوائی، اس وقت وہ دریا کی طغیانی کا نظارہ کر رہی تھی شام کے وقت۔ اس کی لونڈی نے آ کر دی 19 لاکھ سونے کی اشرفیاں خرچہ آیا ہے اس پر۔ فائل اس نے پکڑی اور اسی طرح دریا میں پھینک دی۔ اس نے کہا جس کے لیے میں نے بنایا ہے اسے پتہ ہے میری نہیں، اسے کہو جتنا خرچہ ہوا میرے خزانے سے دے۔ اس نے دیکھنا ہی گوارا۔ بے نیازیاں بھی اس کی، وہ کہتا ہے زمین و آسمان میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے یہ میری چیز ملکیت ہے، میں نے تمہیں دیا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پتہ ہے میں نے تجھے کس بات پر بخشا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ تو خود جانتا ہے پتہ نہیں کس بات پر تو نے بخشا ہے۔ اس نے کہا مجھے تیری ایک ادا پسند آئی تھی، جس کو مجھے پسند آئی میں نے تجھے بخش دیا۔ وہ سمجھی بھائی شاید اتنے 19 لاکھ سونے دی اشرفیاں جو میں خرچیاں کہہ دو دی وجہ تو وہ تو کہتا تو سارا کچھ میرا تھا، تیرا کیا؟ اس نے تو خود کہا تھا میں نے تو فکرہ ہی بولنا تھا، میں نے کیا کہنا تھا۔ ہمارے المیہ یہ ہیں کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے ایک فکرہ بھی اللہ کے حق میں بولنے کے لیے تیار دینا تو بات کی بات ہے، وہ کوئی چنگی گالتا اللہ رسول دے بارش کرو چلو اس کی ہو گئی ہم۔ تو اللہ نے فرمایا زبیدہ میں نے تجھے اس بات پر بخشا ہے کہ دوپہر کو تیرا شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو وہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے لیے تو نے لقمے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ادھر سے مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے میرا نام سنا تو اس کی تعظیم میں تیرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، تو نے وہ دوپٹہ اپنے سر پر اچھی طرح جوڑا اور تو اس وقت تک لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جب تک میرے نام کی آواز آتی رہی، مجھے تیری یہ ادا پسند آئی ہے میں نے بخشا ہے تجھے، بس میرے نام کی تکریم کی ہے تجھے دل کی گہرائی سے۔ اللہ کو اپنے نام کی تکریم کا بڑا پاس ہے، اس پر بڑا ہم جو کچھ تصوف کے نام پر کر رہے ہیں کیا اس میں اللہ کے پاک دین کی تکریم اور شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی شان مترشح ہوتی ہے یا ہم تصوف کے نام پر ایک داغ اور دبا ہے؟ باقی تیرے پاس جو کچھ بھی آ جائے وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، میرے وعدے حق نہیں ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون، کہتا بندے یہ گل نہیں سمجھ آتی، اکثرہم لا، اکثریت لوگوں کو نہیں پتہ اس حقیقت، وہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اپنے نظریات رکھتے ہیں بڑے، اور کہتا ہے ایک وقت آ رہا ہے جب یہ سب کچھ تیرے پاس تو دیکھ رہا ہوگا، جس محل میں تو سویا ہوا ہوگا، خدام کھڑے ہوں گے، مسحریاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر تیرا سانس اکھڑ رہا ہوگا، لوگ زور لگا رہے ہوں گے، انجیکشن لگا رہے ہوں گے، تیرے منہ پر آکسیجن کا ماسک ہوگا، بہت بڑے بڑے تجھے کنولے لگے ہوئے ہوں گے، وہاں دوائیاں جو ہیں وہ تیرے اندر جا رہی ہوں گی، مگر وہ کہتا ہے ہوا یحیی و یمیت، جب تک میں چاہتا ہوں زندہ رہتا ہے، جب میرا حکم ہوتا ہے تو مر۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید کہا تھا، مائیکل جیکسن ایک آدمی ہوا ہے، گویہ تھا بہت بڑا، اس کو خبط سوار ہو گیا میں 150 سال کم سے کم زندہ رہنا چاہتا ہوں، کوئی کہتے ہیں بھائی اس نے کہا میں 500 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں،
اس کے لیے اس نے اپنی ڈاکٹروں کی ایک باقاعدہ ٹیم لی. جب وہ جہاز پر بھی کہیں جاتا تھا گانے وغیرہ کے لیے، وہ اس کو ایک ایک رات کے میوزیکل کنسرٹ کا پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ ڈالر ملتے تھے. بڑا مشہور وہ گویا تھا. اس کے ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ جاتی تھی. اس نے کہا تھا بھائی 150 سال میں زندہ رہنا چاہنا. اس راستے میں اس کی دوائیاں، اس کے جو ہے وہ کتنے کتنے ٹیسٹ ہوتے تھے، اس کے کھانوں کے کتنے کتنے ڈاکٹر ہر وقت ہوتے. سارا کچھ ہونے کے باوجود 50 سال ہی نہ تھکیا ہو گیا. 50 سال سارے ڈاکٹر جڑے ہیں وہ کھلوتے رہ گئے. ساری دوائیاں تھے، سارے ٹیکے تھے، سارا کچھ. کہتا ہے ہوا یو ہی وا یو ہی. یہ میرے ہاتھ پہ تو نہیں چاہنا کر سکتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میرے حضور حاضر ہونا پڑے گا. یہ جو حاضری ہے اللہ کے حضور، اس حاضری کی تیاری کا نام تصوف ہے. حاضری تو ہو نہیں. صوفیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر حاضری ہو اور وہ کہے لا یکلف اللہ تکلم الناس، میں ایسے بندے سے بات نہیں، ولا ینظر الیہ، میں اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں اس کا تزکیہ ولا یزکی ہے، میں اس کا تزکیہ نہیں کرتا. صوفیاء کہتے ہیں جہنم کے سارے عذابوں کو ایک طرف کر دو اور صرف یہی عذاب جو ہے جب آمنا سامنا ہو تو وہ میری طرف دیکھنا پسند نہ کرے. یہ عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے بھی بڑا عذاب. اللہ کی ذات سامنے ہے، میں سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھنا ہی پسند نہ کرے، اس سے بڑا عذاب کیا؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. نے کہا میرے حضور آنا تو پڑے گا. تو اس کے حضور حاضری حق ہے. حاضری کے بھی عجیب و غریب انداز ہیں. ایک حدیث مبارکہ بڑی عجیب ہے. حدیث مبارکہ کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو صلحاء میں سے ہوں گے. وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 گروپ ہوں گے. ایک گروپ کا جو لیڈر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلائے گا اور اس سے پوچھے گا تجھے کیا چیز تیرے اندر تھی جس کی وجہ سے تو نیک اعمال کرتا رہا، یا یہ تیرے گروپ والے جو تھے یہ سارے. تو وہ عرض کرے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جنت جو ہے اس کے اندر بڑے نہریں ہیں، بڑے اس کے اندر میں بڑے شوق دلائے تھے. محلات ہیں تو موتیوں کے محل ہیں، تو سڑکیں ہیں، تو باغات ہیں، تو غلام ہیں، تو کنیزیں ہیں، تو بڑے بڑے ہیرے جواہرات ہیں. تو بس مجھے بڑا پسند آیا. میں کہا اتنے تو ساڑھے جھگی کا شریں چلو کوئی اللہ رسول دی کریے کوئی مطلب اتنے چنگا کام ہو گا. میں تو اسے اتنی مجھے وہ پسند آئی تیری جنت کے احوال سن سن کر، تو میں نے تو کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں نے وہ لے کے رہنی ہے. میں اس لیے سارا دن روزے رکھتا تھا، رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور تیری عبادت کے لیے مجھے شوق تھا کہ مجھے اللہ تو جنت دے دے گا، تو میں تو اس لیے کرتا رہا. تو اللہ فرمائے گا چلو اگر تو جنت کے حصول کے لیے کرتا رہا ہے تو وہ ہے میری جنت، یہ میری مہربانی ہے، میں تجھے جنت دے جاؤ. وہ اپنے گروپ کو لے کے چلا. اس کے بعد دوسرا گروپ آئے گا. دوسرا گروپ جب آئے گا اللہ اس سے پوچھے گا اس کے لیڈر سے بھائی تم لوگ جو ہے تم کیا کرتے رہے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ ایک جہنم کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ جہنم تیرے غضب کا کوئی عجیب یہ نشان، اس کی بھڑک جو ہے اور اس کی تپش جو ہے یہ کھڑے ہوئے دور سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچے گی، اور اس کی آگ جو ہے اس کے جلا کر ایک جو ہے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک
اور پھر جب کھال جل جائے گی تو ادھر سے دوبارہ پیدا ہوتی جائے گی اور جلتی، ادھر سے ختم ہوگی ادھر سے پھر ہوگی۔ قرآن میں موجود۔ بڑا خوف آتا تھا مجھے جہنم سے، میں اس جہنم سے ڈر کر کہ کہیں اللہ مجھے تو ناراض ہو کر جہنم نہ پھینک دے، میں اس وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے ڈر کر میں تیری حکم کی پابندی کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا چلو تو جہنم کی وجہ سے ڈرنے کی وجہ سے میں تجھے بخشتا ہوں، یہ میرا انعام ہے میری طرف سے، جاؤ۔ وہ اپنے گروپ کو لے گا کہ چلو بھائی کام ہو۔ اب ایک تیسرا جو گروپ ہے وہ آئے گا، اللہ ان سے پوچھے گا بتا تو کیوں یہ نیک اعمال کرتا رہا ہے، کیا تھا تیرے پاس؟ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے جنت جہنم سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس سے میں بلند بالا تر تھا، میں تیری ذات کی محبت میں گم رہتا تھا، ہر لمحے اور ہر آن مجھے تیری ملاقات کا شوق رہتا تھا، اور میں کوشش یہ کرتا تھا میں اتنا ایک اپنا کمائی کر کے لے جاؤں کہ جب تیرے سامنے جاؤں تیرے سامنے پیش کروں تجھے خوش کر دوں، بس میرا مقصد یہی تھا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے تیری رضا کے لیے نیک عمل کرتا رہا ہوں، اور نہ میں نے جنت کی طرف دیکھا ہے نہ میں نے جہنم کی طرف دیکھا، میں نے تیری طرف دیکھا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میری طرف دیکھتے رہے ہو؟ جی اللہ میں محض تیری ذات کے اندر گم ہو کر کرتا رہا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے، کہتا آپ پھر دیکھ لیجیے، اپنا حجاب اٹھا دے، آؤ دیکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں فرشتوں کو بھی تیری زیارت کرواتا ہوں، فرشتوں کو حکم آؤ دیکھو یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں میرے لیے جیتا تھا۔ وہاں فرشتوں کو بھی اللہ حکم دے گا اس کی زیارت کرو، وہ فرشتے زیارت کرتے کرتے اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور یہ صوفیاء کا گروہ جو محض اللہ کے لیے سارا کچھ کرے، رضائے ربانی کی اتباع محمدی کے لیے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اب ایک ساری یہ بات بتا کر اب دعوت ہے، یا ایھا الناس، اس میں کوئی مسلمان کافر نہیں ہے، لوگ سارے کھلا میدان ہے، آؤ۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ واعظ کا مطلب ہے کسی کو ایسی بات کرنا جو اس کا دل نرم ہو جائے، تو اس کو جو ہے وہ بات پسند آ جائے، اس کی طرف وہ راغب ہو جائے، اس کو واعظ کرے۔ اللہ کہتا ہے او لوگو قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے ایک میری طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا نا تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجایا اور ساتھ اپنے اس پاک کلام کا تعارف کرایا، یاسین والقرآن الحکیم، بڑی حکمتیں اس میں عجیب و غریب مضامین ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں تو جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، حق کا تعارف ہے تو باطل کے بارے میں بھی بات بتا، وہاں عذاب کا سارے تذکرے ہیں تو ثواب کے بھی بڑے تذکرے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں سب چیز بیلنس ہے، اور ایسے حقائق ہیں جن حقائق کا کوئی دوسری چیز کسی سے تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنے ٹھوس اور مضبوط حقائق ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میرے ربکم، یہ میری طرف سے ہے جس کے اندر غلط بیانی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس پاک کلام کو سورت الحمد شریف کے بعد جو پہلی آیت ہے حروف مقطعات کے بعد، اس کا تعارف یہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے، سب حق۔ میرے ربکم
ہاں اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی وعدہ کرے اور پتہ ہو بھائی یہ تو ہے نہیں ہے ووٹ واسطے ہے یا کوئی اپنا سیدھا کرنا واسطے کوئی دنیاوی مفاد، کیا میرے رب کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، سب ٹھیک ہے، اس کے سارے جو ہے وہ باتیں ٹھیک ہیں، مگر دنیا تو صحیح رہنا ہے، برادری نال ہی تو پوری کرتی ہے، آخر سارا کام تنتا ہے یہ، اس میں آ کر میرے رب ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اس حد تک اپنی نسبت قائم نہیں کر پاتے کہ اس پر اتنا اعتماد ہو، اتنی توکل ہو، اس کے فرمان کے اوپر ہم اس حد تک مضبوطی سے کھڑے ہو سکے کہ جو میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی پر چلیں گے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے مسائل حل کرے۔ یہاں ہم مار کھا رہے ہیں، اسی لیے جو آج کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو پرائیویٹ معاملہ کہہ کر سارا ایمان بالقرآن کا ستیہ ناش۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ موعظہ جو مواضعات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہیں، یہ میری طرف سے ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ کہتا ہے اگر تم اس پر چلو گے تو تمہارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ تمہاری شفا ہو جائے۔ یہی تو روگ ہیں قلبی جو ہمارے اندر جب پڑے ہوئے، انہی روگ کے اوپر تو ہم سارا کچھ جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم تباہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر روگ جو ہے وہ آپ کے دل سے نہیں نکلتا اللہ کے پاک نام کے ذکر کی کثرت صبح شام کی وجہ سے، اور یہ روگوں سے بھرا پڑا ہے، اور دنیاوی جو ان کے اس کے اندر جو تمہارے اہداف ہیں ان کی بدبو اور پیپ جو ہے وہ اس سے یہ سارا کا سارا پھوڑا بنا ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پاس قرآن جو ہے اس کی وہ آپ کے طرف جو ہے وہ صحیح طرح آیا نہیں۔ اگر قرآن کو آپ صحیح طرح لیتے تو پھر یہ مسئلے نہ ہوتے، پھر یہ مسئلے یہ دکھڑے نہ ہوتے، اور یہ دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے۔ شفا، یہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ تمہاری روح کی کرتا ہے، جو تمہارے دلوں کی دھڑکنیں ہیں ان تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے پاک نام کا اثر دل کی دنیا تک نہیں پہنچ پا رہا اور باہر سے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کی شفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی میرے سینے میں تکلیف ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، وہ خود کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر شفا جو ہے کثرت تلاوت۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں جس کو دل کا مرض کا کوئی مسئلہ ہو یا سینے میں کوئی تکلیف ہو، سینے کے امراض ہوں، چیسٹ انفیکشنیں بھی تو ہمارے اندر بڑی پڑتی ہوتی، ساریاں جو اندرونی انفیکشنیں ہیں نا ان کا علاج تلاوت کلام پاک۔ اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں کم سے کم 100 آیتیں روز پڑھنی چاہیے، کم سے کم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر، اس نے کہا مجھے حلق کی بیماری ہے گلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ بھی تم تلاوت کلام پاک کثرت سے کیا کرو، جب تمہارے حلق سے قرآن کے الفاظ نکلیں گے تو تمہارا حلق کی اصلاح شفا ہو۔ جتنی آپ روٹین میں تلاوت صبح کرتے ہیں، اگر سینے یا حلق میں کوئی مرضیں ہیں تو اس کا ایک علاج صوفیاء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے تھوڑی سی تلاوت کا معمول زیادہ کر، اس نیت سے کہ اللہ تیرا پاک کلام ہے، تو میرے دل کی بیماریاں، میرے سینے کے امراض اور میرے حلق کے امراض ٹھیک کر دے، اللہ اسی سے ٹھیک کر دے۔
یہ حدیث مبارک. وہدا، بہت بڑی بات. اور اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ہدایت ہے. یہ تو وہی چیز ہے جس کے لیے وہ آپ پیچھے ہم نہیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تم مجھے کہو گے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے سارے لٹا دوں اور وہاں مجھے کسی طرح یہ ایمان کی ہدایت عطا ہو جائے. اور یہ کہتا ہے یہاں ہے تیرے پاس، یہاں تم لے سکتے ہو، یہاں تم محنت کر کے یہ خزانے پا سکتے ہو. میرے اس پاک اور مقدس کلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لو اور جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو. اللہ کہتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میری رحمتوں کا رخ ادھر ہو جائے. اس وقت امت محمدیہ کا جو سب سے بڑا سنگین ترین المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو الفاظ کی حد تک مانتے ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے ہم اس کو عملی طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہیں. ہمیں کافر کتے کی یہود اور نصارہ مشرکین ان کے وضع کردہ اختراعی نظاموں کے اوپر زیادہ اعتبار ہے. اللہ کے پاک کلام کے مقدس اس کے اندر جو زندگی کا نظام ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جی یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ بہت اچھا ہے، مگر آج کل دنیا کے لیے جو ہے ہم نے وہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، یہ کرنا ہے. اور آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اگر زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور دوسری طرف طاغوتی نظام ہو، اگر آپ کی ہمدردی اس طاغوتی نظام کی طرف جائے گی تو ایمان بالقرآن کا کھانا کھا لیں. یہ بات ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ سے وہ کہتے ہیں موعظہ تم میں ربکم یہ شریعت ہے، وشفاء لما فی الصدور یہ طریقت ہے، وہدا یہ حقیقت ہے، ورحمۃ للمؤمنین یہ خلافت و نبوت ہے. اللہ کہتا ہے اس میں سب چاروں کی چاروں چیزیں ہیں. انہوں نے اس کے فرمایا ہے محققین کے نزدیک اس آیت میں نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے. یہ شیخ الہند کا ترجمہ اور اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ جو میں پڑھ رہا ہوں. یعنی جو شخص قرآن کریم سے تمسک کرے ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے. اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنا لفظ موعظہ کی طرف اشارہ ہے. باطن کو عقائد فاسدہ اور ملکات ردیہ سے خالی کرنا جو شفاء لما فی الصدور سے مفہوم ہے. نفس کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا اس کے لیے لفظ ہدا مناسب ہے. ظاہر و باطن کی درستی کے بعد انوار رحمت الہیہ کا نفس پر فائز ہونا جو لفظ رحمت کا مضمون ہے. امام فخر الدین رازی نے جو تقریر کی ہے اس میں ان چار لفظوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف اشارہ کیا. وہ آتے ہیں چل ہی نہیں سکتا. یہی علمی ہیں جو اس وقت امت محمدیہ کو پیش ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف سے کھلے ہی کھلے. دنیا کتنی ہے ان کے پاس، مسلمان ملکوں کے پاس کئی ایسے افراد ہیں جن کے پاس اتنی دنیا ہے جس کا خود انہیں ہی پتہ نہیں. ایک ہمارے مسلمان ملک کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا 10 سال تقریباً پہلے. میں کہا اس کی اوسط آمدنی 2.5 لاکھ روپے فی منٹ ہے.
کہ میں نے پڑھا تھا، اور سب جو اس کی روز کی 2.5 لاکھ روپے 1 منٹ ہے، ایک دیں تے رات دے 24 گھنٹے دے منٹ گن کھلو کھا اتنے لاکھ روز دی ہے کہ یہ ملتان دویان جتنا ایک ملک اسرائیل یہ نہیں قابو آنا. اور اس نے کھڑا ہو کر اب یہ آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا اس نے کیا، کیا اس نے کیا. کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اس کی طرف سے بمباری کے نتیجے میں مظلوم بیچارے معصوم بچے بچیاں عورتیں بیمار مرد بڈھے جوان شہید نہ ہوں. کوئی ایک دن بھی ایسا نہ عید نہ بقرعید نہ کوئی رمضان شریف کچھ بھی نہیں، روز کوئی نہ کوئی اس ڈیلی کوئی دن خالی نہیں جاتا کتنے عرصے سے. تو پھر اگر ہمارے پاس یہ قرآن کریم کی نعمت ہوتی، وہ تو کہتا یہ سارے دکھڑے دور کر دیتا. ہمارے پاس کیا ہے؟ بڑے بدبخت ہیں ہم لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، مگر اس کی بجائے ہم کفر اور طاغوت کے پیچھے پڑے. اپنی مرضی سے اسلام کے اندر ہم قطر دود کر رہے ہیں. پوری روئے زمین کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان بادشاہ نے کسی کافر ملک کے کسی سربراہ کے سامنے اپنی خواتین کو ننگا کر کے ان کے سروں کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ کھول کر اس کے سامنے انہوں نے لہرائے ہو. یہ کبھی تاریخ انسانی میں مسلمانوں نے کبھی ایسا. وہ خود جو ٹرمپ تھا وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو، مجھے پسند نہیں ہے. مگر ہم نے اپنی لڑکیوں کے سروں کو ننگا کر کے ان کے آگے بال لہرانا جو ہے وہ ہم نے پسند کیا. اور اس نے کیا کیا، اس نے وہاں جا کر لکھی وہ مٹی پلیت کیا رہے نام اللہ کا. یار کچھ تو یہ اخیر ہو گئی ہمارے ساتھ، اخیر. کافر ملک کے سربراہ کے سامنے اپنے ملک کے اندر اپنی مسلمان خواتین کو قطار میں کھڑا کر کر ان کے درمیان سے وہ کافر بات جو ہے صدر گزر رہا ہے، اور ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں وہ ننگے سر ہو کر اپنے بال لہرا لہرا کر اسے خوش کر. یہ اس کا آخر حساب تو نہیں. اور سونے کے فوارے چلائے گئے اس کے لیے. اس نے کہا ہے اپنی پریس کانفرنس کے یہ سونے کے فوارے چلا کر مجھے خوش کر رہے تھے، اور یہ کر کے جو تو میرے اپنے ٹرمپ ٹاور کے اندر آ کر دیکھیں تو ایسے نظارے تو وہاں بھی روز ہیں. میرا اپنا اتنے اس طرح جو اس نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں نے خوب سنا. یہ ہمارا اس وقت صورت حال ہے، اس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. یہ سارے جو اسلام پرائیویٹ معاملہ ہے تو اس کا اچھا ہے، مگر اپنا ذاتی ہے، ترقی کرتی ہیں فلان کرتی ہیں. لعنت ہے اس ترقی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس دین اور قرآن کی خلاف ورزی کر کے وہ ترقی تو نہیں، وہ تو جہنم. وہ کون سی ترقی؟ اللہ کہتا ہے جس کو میرے یہ پاک کلام کی انعامات اور اس کی ساتھ وابستہ ثمرات اور اس کی نور اور شفاء الصدور اور رحمتیں اور موعظہ جس کو عطا ہے، قل بفضل اللہ، میرے محمد اعلان کر دیجیے اس سے بڑے فضل کا کوئی تصور. قل بفضل اللہ، بہت بڑا فضل ہے جس کو میں یہ عطا وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ. کہتا ہے یہ جو میرا فضل اور رحمت ہے اس پر تم جتنی خوشیاں مناؤ اتنی تھوڑی.
یہی تو خوشیاں منائی تھی خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اس دین کو پسند کیا اور اللہ کہتا ہے یہی مجھے پسند ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں صرف اسی دین پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر خوشیاں منائی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پھر بتایا تھا کہ امیر المومنین اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کو ہر سال جشن مناتے اس آیت پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس دن یہ نازل ہوئی تھی ہم نے 2 جشن منائے تھے، اس دن جمعہ بھی تھا اور حجۃ الوداع بھی تھا، ہم نے حج بھی کی اور جمعہ بھی تھا۔ اللہ نے ہم سے اس آیت کے نزول کی برکت سے 2 جشن ہم نے منائے تھے۔ صحابہ نے واقعی اس پر مبارکیں دی ایک دوسرے کو۔ لوگ جب آئے، تاریخی روایات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنے خیمہ مبارک میں ایک طرف کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کو کیا ہوا؟ آج تو جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے، ہم باہر خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں، آپ کو مبارک دینے آئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا خوشی تو مجھے بھی تم سب سے زیادہ ہے، مگر اس کے پیچھے ایک پیغام ہے بڑا۔ کیا؟ فرمایا انبیاء کرام اس جہان میں تشریف لاتے ہیں دین کی تکمیل کے لیے، اب دین تکمیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ ہم سے چلے جائیں گے، میں یہاں رو رہا ہوں۔ تکمیل دین تو ہو گئی، اس کی تو خوشی ہے، مگر یہ ہستی ہم میں نہیں رہی، یہ چلے گئے، وہی 3 مہینے کم و بیش رہے اور پھر آپ چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے کل بفضل اللہ، تو یہ بہت بڑا فضل ہے میری طرف سے، انعامات کی عجیب و غریب برسات ہے جو تمہیں عطا ہے، نہ بے رحمت ہی، میری طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوش ہو۔ اور پھر عجیب بات ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کرتے پھر رہے ہو نا اپنے لیے، اپنے زاد راہ بناتے پھر، جو ترقیاں تم چاہتے پھر رہے ہو نا اللہ کے دین کی جو ہے اس کے شان اور عظمت کو گہنا کر، اس کی خلاف ورزیاں کر کے، گندے پلیت کافرانہ غلیظ قسم کے لوگوں کے، ان کی تنظیموں اور ان ملکوں کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے صریحاً اسلام کے خلاف اور اس کے احکام کے خلاف، سنت خیر الانام کے خلاف جو تم قانون پاس کرتے پھر۔ ابھی یہ ریسنٹلی جو 18 سال تو پہلے جو لڑکی تے لڑکا شادی نہیں کر سکتے، یہ کیڑا اسلام؟ اسلام میں تو بلوغت ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اپنے احکام ہیں۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کتنی شادیاں کی، کتنے بچوں نے کی اسلام کے مطابق۔ 18 سال حالت پہلی یاری سنے اگے تھے اس تو پہلے کوئی 18 سال سے پہلے جو مرضی غلاظت اور گندگی اور اپنے لیے ڈیٹنگ وغیرہ اور سارا ویلنٹائن فلان ڈھمکان لعنت ساری منہ پہ ملتے رہو، وہ ٹھیک ہے، مگر نکاح کر وہ اس کا وہ جرم ہے، نکاح کر رہے ہو۔ یہی قانون جو ہے ان کا ہے، کافروں کا، یہود و نصارہ کا بھی ملکوں میں یہی قانون 18 سال، اور یہاں بھی اب انہوں نے یہی بنا دیا۔ ادھر سے کہتے تھے ترکائن بہت زبردست، بڑا اسلامی، نیرا اسلام ہے دے وچ بڑے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اور اس سے بڑا اور فراڈ کیا ہوگا۔ یہ پچھلے دنوں جو اس کی ہندو سینیٹر کی تقریر تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں شیئر کی تھی، اس پر دوڑ دی تھی ہم سارے نے۔ اس آخیا یہ مسلمان ہو کر تم اللہ کے دین کے غدار ہو، اس قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، ترجمہ اس نے پڑھ کر سنایا سینیٹ میں۔
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس نے آیت کا حوالہ دیا ہے، اس کا ترجمہ اس نے پڑھ کے سنایا ہے. اس نے کہا تم یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا چلو میرے ساتھ. اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں چلتا ہوں. اس کے لیے فنڈ بناؤ، 1 کروڑ روپیہ وہ کہتا ہے ہندو میں دیتا ہوں، باقی تم دو سینٹ تنخواہیں جو اتنی بڑھا رہے ہو. ساڈے سینٹ تے سپیکر تے اسمبلی دے سپیکر دی تنخواہ پتہ کتنی؟ 35 لاکھ روپیہ مہینے. ہوں بنی یہ بل جڑا پاس ہوا اس بجٹ میں 35 لاکھ روپیہ. دیہڑی لاکھ تو اتنے پاؤں سن ایک دیہڑی 30 سوے لاکھ دا ہے. یہ وہ جی جٹ آخیا ہے بھائی جیندا لاکھ دا تے مویا سوے لاکھ دا. یہ ہے اللہ دی اس طرح ہے. اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دین کے اندر کسی قسم کی معمولی سی بھی تحریف یا تقریب یہ کفر ہے قطعی. یہی بات آگے اللہ بتا رہا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق آتا ہے، اس میں سے تم اپنی مرضی سے حرام یا حلال کیسے کر سکتے؟ اللہ کی طرف سے ہے. مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، امیر لوگ تھے یہ. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور پھر یہ طائف فتح ہوا، بعد میں یہ مسلمان ہوئے. ان کا والد کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خستہ حال تھے، میلے کچیلے سے کپڑے تو ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے بہت. کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، کھچر ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس میں تیرے پاس یہ سب کچھ جو ہے تیری شکل سے تو نظر آنا چاہیے تھا، تو کیسا حلیے میں پھیر رہا. یہ جڑے مصنوعی قسم دے متقی بڑھتے نا بھائی ہوندے ہیں سوندے ہیں ودے ہوئے بنگیاں طرح. اور ایک اور بڑی مصیبت یہ فیشن سا بن گیا، مسجد میں جب آتے ہیں تو مسجد میں اس طرح گندی جڑی ہے سیلا تھپڑ والے طرح انہاں دی جڑا وہ ہیٹھو چپل ہو سی تے قوالاں دے پچھو تاڑیاں مارن والے طرح انہاں دے ٹوپی ہو سی تے جڑی تیلیاں شکلوں بے شکلے بدبو آسی انہاں دے. یہ مسجد نماز پڑھنا ہے. حالانکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ لباس جو تم پہن کر کسی عام مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ لباس تمہیں مسجد کے اندر پہننا مکروہ تحریم ہے. وہ مکروہ تحریم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد کو یہی فرمایا تھا کہ ویسے جو ہے تم اپنی مرضی سے حلال حرام کر لیتے ہو. اونٹ جو ہے وہ بچہ جب پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد تم اسی وقت لے کر ان کے قینچی سے کان کاٹ دیتے ہو، اور یا پھر ان کی کوہان کے اوپر چھری رکھ کر جو ہے وہ چھری سے ان کو کر دیتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے مضبوط ہے اور اس کی چھری تمہاری چھری سے مضبوط ہے. یہ حدیث مبارکہ کے لفظ. اپنی مرضی سے تم سارے حلال اور حرام کرتے پھر رہے ہو. اللہ کے دین کے اندر ذرا برابر بھی ایک بال کے کھربیں حصے کے برابر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنا یا کوئی چیز اس میں سے نکالنا، یہ کفر ہے قطعی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھول ہو گئی اسے اس دے وچ نہیں ہے چیز کی میں بڑا سیاڑا میں وہی اصلاح کر رہا. یہ تو کفر ہے. تو اللہ کہتا ہے ویسے تمہارے جو ہے کرتوت یہ ہیں. قل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا.
ویسے تمہارے کرتوت میری طرف سے نازل کردہ شریعت اسلامیہ کے قانون میں تم اپنی مرضی سے حرام و حلال کرتے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے یہود کے علماء میں سے، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے قرآن کریم کی میں پڑھ رہا تھا تلاوت، اس میں جو آپ نے یہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور کہ جی آپ لوگ جو ہیں یہ ارباب کو اپنے جو آپ کے علماء ہیں ان کو آپ ارباب کہتے ہیں، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو آپ رب مانتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کو اپنے، میں خود رہا ہوں، میں راہب رہا ہوں، ہم تو اپنے آپ کو رب نہیں کہتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا یہ رب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہاری کتاب کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اپنی مرضی سے حلال قرار دے دیتے تھے، اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو حرام قرار دیتے تھے. جیسے یہ یہودی تھے شراب کو حلال قرار دے دیتے تھے، کوئی بات نہیں، خنزیر کو بھی ٹھیک ہے، کوئی ڈر نہیں. تو یہ تم کرتے نہیں تھے، اللہ کے حلالوں کو حرام اور حراموں کو حلال کر لیتے تھے. انہوں نے عرض کیا اصلا یہ تو ہم کرتے تھے. یہی ربوبیت نہیں تو کیا اللہ کے حلال ایک طرف ہے، تم نے ان کو حرام کر دیا، جو اللہ کے حرام ہے تم نے حلال کر دیا، یہی تو تمہاری ربوبیت ہے اور کیا. تو اللہ کے دین کے کسی بھی حکم کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا جو ہے یہ قطعی کفر ہے. اللہ کہتا ہے قل اللہ اذن لکم، کہیں تو انہوں نے حکم دیتا، کس کی طرف سے آیا ہے. ام علی اللہ تفترون، تم یہ اللہ پر افطرا کر رہے ہو، اس پر جھوٹ باندھتے ہو. اللہ کے دین کو آج اگر آپ کا 80% جو صاحب اقتدار طبقہ ہے وہ سر عام یہ کہتا ہے کہ جمہوریت اس ملک کا مقدر ہے، بابے کی جمہوریت 73 آئین. یہ تو چیف جسٹس جو ریٹائر ہو گیا ہے ہمارا افتخار چودھری، اس نے عدالت میں بیٹھ کر کہا تھا کہ قرآن کے بعد 1973 کا آئین میرے نزدیک سب سے متبرک ہے. اس کو حدیث شریف، صحائح ستہ، تأمل صحابہ، خلافت راشدہ کا سب حق ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، علماء سب ختم. ہمارے مولوی صاحبان ایسے ہیں جو 73 کا ان کی شکوں کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے آیتوں قرآن کی پڑھتے. تو اللہ کہتا ہے یہ کس نے کہا ہے تم کو، اللہ اذن لکم، کس نے تمہیں یہ کہا ہے ایسا کرنے کا. ام علی اللہ تفترون، تم اللہ پر افطرا کرتے، جھوٹ باندھتے، جو اس نے نہیں کہا وہ اس سے منسوب کرتے، بہت بڑا ظلم کرتے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو تم ظنون کے اوپر سارے دین کی عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہو، ایک دن یوم قیامت بھی تو ہے، آنا تو ہے. اللہ کے حضور حاضری بڑی سخت ہے. سارے کا سارا جو تصوف کی محنت اور مجاہدہ ہے اس کو اگر آپ خلاصے میں ایک فقرے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کا نام تصوف اور مجاہدہ، بس اس سے مفر نہیں ہے، آپ بچ نہیں سکتے. کوئی ایک انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس جہان میں آیا ہے یا آئے گا، وہ اللہ کے حضور حاضری سے بچ نہیں پائے گا. یہ بات طے ہے، حاضری تو ہے، اور اسی حاضری کی تیاری کا نام جو ہے یہی تصوف ہے، یہی ولایت ہے.
کہتا ہے تم لوگوں کا کیا خیال ہے جو میرے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، میرے دین کی عظمت اور تقدس سے کھیلتے ہو، پریس کانفرنسوں میں ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ کے دین کی شان اور عظمت کی توہین کا سبب ہے، سنت خیر الانام میں اپنے لیے گندے اور غلیظ خیالات کا اظہار کرتے ہو۔ اللہ الکاذب یوم القیامہ، تمہارا انجام حشر کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں تو اپنی طرف سے بہت بڑا رحمت کی ہے تم پر، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اس سے بڑی رحمت اور فضل کا کوئی تصور نہیں، وبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، میں نے تمہیں اپنا قرآن دیا، ہوگا خیر مما یجمعون، وہ کہتا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم دنیا داری اکٹھی کرتے پھر رہے۔ کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر جو اس نے اپنے خاص کرم نوازی سے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم کیا، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، دیکھا ولیکن اکثرہم لا یعلمون تھا نا وہاں، تو یہاں ہے ولیکن اکثرہم لا یشکرون، یہ تو شکر کرنے کی بات، اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ قرآن کا نزول جو ہے یہ کوئی معمولی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ میرے بھائی آج کل کا جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں یہ فتنوں کی انتہا ہے، انتہا چلی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج کے دور میں آپ یہ بھی آپ سوچ لیں کہ ایک لڑکی نوجوان پوری طرح وہ اپنا جسم کی نمائش کر رہی ہے، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں گٹوں سے اوپر، اس نے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، بو شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے، پینٹ اس نے جینز کی پہنی ہوئی ہے، وہ سر عام آپ کے سامنے پھر رہی ہے، آپ آنکھ نیچی کر کے وہاں سے گزر تو سکتے ہیں مگر اس کا کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام پرائیویٹ۔ آج تو آپ مجبور ہیں، اپنی آپ کو تو آپ بچا سکیں تو بچا سکتے ہیں مگر اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ہماری اولادیں ان کو دیکھ دیکھ کر یہ کرتی پھر رہی ہیں، ہمارے اپنا یہ میڈیا نے جو ماحول بنا دیا، یہ ٹیک ٹاکر ہی نہیں کھلونی، ان کا آپ کردار دیکھیں یہ کیا کرتی پھری ہیں اور قوم کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، کس حد تک فحاشی جو ہے وہ آ گئی۔ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فواحشات عام ہو جائیں، معاشرے کے اندر فحاشی بڑی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ بے موسمی بارشیں ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے بھی کوئی عالم تیار نہیں۔ ہمارے مزاج بڑے عجیب ہیں، ویسے تو ہم امریکہ کی بڑی مخالفت کرتے ہیں مگر یا انہوں دی امبیسی جو دعوت نامہ آیا نہیں تو رومال موڑ دیتے تھے ہوائے کل یہ رول یہ ہے نا، یا تو تم جو کچھ وہ پہلے کرتے رہے ہو وہ سارے کا سارا غلط ہے، تو یا اب تم منافقت کر رہے ہو۔ یہ جو ہمارے دینی لیڈروں کا حال ہے تو باقی پیچھے پیچھے رہے، کوئی بندہ اس چیز کو پوائنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اللہ کے دین کے ان چیزوں کو بس یہ ہو بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، فلان کرو، بس پرائیویٹ معاملہ ہے، کہنوں
وہ جو پہلے بڑے علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے ضیاء الحق کو یہ مشورہ دیا تھا، اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ وہ چھوڑو تو چھیڑے سی، وہ آپ جڑا ہے وہ جہاز تو ڈٹھا تے وہ دنداں تے بھیڑ تو علاوہ کاشا نہ لگتی، تو نتیجہ یہ نکلے تو انہاں دی موج ہو۔ اپنا چھوڑو نہیں تو دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ اگر یہ پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تو پھر کفار مکہ تو یہ مانتے تھے بھائی کرو۔ انہیں تو آ کر بڑا واضح طور پر ابی طالب کے گھر میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اسلام حقیقت ہے، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ طے کریں، جو وہ 1 سال آپ کر لیں 1 سال ہم کر لیں، جو سال آپ اسلام نافذ کریں بشک کریں، ہم چلے جائیں گے، گھروں میں گھس جائیں گے، اپنی چراگاہوں میں خیمے لگا لیں گے، آپ کر لیں، دوسرا سال آپ ہمیں دے دیں۔ اس پر تو وہ خود آ گئے تھے۔ اسی پر تو یہ قرآن کریم کی آیت آئی تھی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین۔ میرے بھائی، اسلام جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف اپنی قانون کے اندر رکھ کر آپ کو مسلمانی کا سند دیتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا بھی کچھ لو اور کچھ دو کریں گے تو وہ قرآن کے قانون اور اسلام نہیں ہوگا۔ وہی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں کچھ تو ہمارے بارے میں ہیں، اور جو ہمارے بارے میں نہیں آتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس میں کوئی ترمیم کرو، کوئی اس کے اندر کوئی شیک اڑا دو، کوئی آیت آگے پیچھے کر دو، کوئی اس کے الفاظ بدل دو، کچھ ہمارے ساتھ چلو، کچھ لو کچھ دو۔ یہی تو وہ کہتے تھے، انی اخاف ان عصیت، میں تو اللہ سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آج کال آلے تو دکی کھلے کام، ان کو تو ڈر پتہ نہیں، جتنا ٹرمپ تو لگتا ہے اتنا اللہ تو نہیں لگتا۔ یہ ہمارے علمی ہیں بھائی سارے۔ اللہ کہتا ہے جس نے اس پاک اور مقدس کلام اور شریعت خیر الانام اور سنت مطہر و مقدس کے صاحبان سے ذرا سا بھی باہر نکلا ہے، وہ شیطان کھڑا ہے باہر۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کا فیصلہ، پکے اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، باہر یوں ہی آپ نکلیں گے، تھوڑا سا بھی نکلیں گے وہاں شیطان آ جائے گا۔ انہ لکم عدو۔ اسلام کو پورے کا پورا تسلیم کرنا پڑے گا۔ کچھ لو کچھ دو والا جو ہے یہ اس میں کوئی قانون نہیں، سارے کا سارا اسلام ٹوٹل سبجوگیشن کا نام ہے، سرنڈر کا نام ہے، اللہ کے آگے اپنی سارا کچھ نفسانیت اور اپنے خیالات اور افکار اور نظریات کو پھینک دینے کا نام۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، ہم تو لوگوں پر یہ فضل کرنا چاہتے ہیں، ولکن اکثرہم لا یشکرون، اکثریت جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس پر تنقیدیں، تبصرے، شکوک، ابہام، عجیب عجیب کلی، عجیب، جیسے میں نے کہا جی اپنا چھوڑو نہیں تو دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ اب یہ ایک اور فتنہ ہے جو پوری طرح ہمارے اندر بھی حکومتی سطح پر داخل ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے دنیا جہان دے جڑے مذہب ہیں انہیں سارے اکٹھا کر کے تو نہ جو کیا ہے وہ بین المذاہب کا جو ہے ہم آہنگی میں کر رہے ہیں۔ اب ہم آہنگی تمہاری جتنی مرضی کر لو، رزق کے ساتھ تمہاری کیا ہم آہنگی ہوگی بھائی؟ ایک ہندو مت کے ساتھ تمہاری کیا ہوگی؟ عیسائیت کے ساتھ ہم آہنگی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگی انہوں نے نہ کی، تو آج بڑی ہم آہنگی اب دعوے دار آ گئے۔ یہ سب فراڈ، یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہے، پوری تنظیم ہے۔
اس کے بڑے دفاتر ہیں، اس کے بڑے فنڈ ہیں. یہ جو امریکہ کا سابقہ صدر ہے بل کلنٹن، وہ اس کا صدر ہے، اس کا ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں وہاں، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ایک گلوبل مذہب ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے، اس کی حیثیت اب بین الاقوامی گاؤں کی سی ہو گئی ہے. اس لیے اب ان کا ایک مذہب، وہ 4 5 7 جو بڑے مذہب ہیں، ان کو اکٹھا کر لو، اس میں سے جو صاحب کے بارے میں ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جان دو. یہ تو کبھی کفر ہے. اسلام کی شان اور عظمت کا کم سے کم تقاضا یہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جتنے بھی ادیان اس سے پہلے سابقہ موجود ہیں، ساروں کے ساروں کی گردن پر اسلام کا پہر ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ کی گواہی کافی. اسلام اور غیر اسلام کا کبھی کہاں سمجھوتا ہوا ہے؟ پوری تاریخ اسلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا. ہوں تو وڈا مبلغ آیا جڑا سارے اسلام تے انہاں دی تو سب کٹتے تے نواں ملغوبہ بنا کے تے تو قوم نوں بدرا اور بے وقوف بنا رہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس دین مقدس، سنت خیر الانام اور خلافت الراشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کو نافذ کرنے کا حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ طاغوت اور کفر کو شکست عطا فرمائے، اور اسلام اور سنت خیر الانام کا بول بالا فرمائے، اور اس میں ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا